بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ستم کی رسمیں بہت تھی لیکن نہ تھی تیری انجمن سے پہلے، سزا خطائے نظر سے پہلے، عتاب جرم سخن سے پہلے۔ ناظرین، عمران خان کی فکر، عمران خان کی سوچ اور عمران خان کی گفتگو سے اس فارم 47 والے رجیم کو اتنا خوف ہے کہ پہلے اڈیالہ جیل میں کپتان کی ملاقاتیں بند کی گئیں اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملاقاتیں بحال کرنے کے ساتھ ہی یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ کپتان سے ملاقات کر کے آنے والا اڈیالہ جیل سے باہر آ کر میڈیا ٹاک نہیں کیا کرے گا۔ آج کی ویڈیو میں ناظرین ہم آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی آج کی سماعت کے بعد کا حال بھی سنوائیں گے کہ اس پر پی ٹی آئی کی قیادت نے کیا کہا ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان کے جرم سخن سے پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس عتاب کی وجہ کیا ہے۔ لیکن یہ سن لیں کہ یہ جو بھی اندیکھی زنجیریں پہنا رہے ہیں خان کو، اس کے پس پردہ جو ان کے گھناؤنے مقاصد ہیں وہ کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ اڈیالہ جیل کا جو قیدی نمبر 804 ہے، ان پابندیوں پر دل ہی دل میں یقیناً مسکرا رہا ہوگا کہ اتنی نت نئی پابندیوں کے باوجود کپتان کی سوچ، اس کی فکر اور اس کا پیغام پھیلنے کا سلسلہ رک ہی نہیں رہا۔ فیض نے بھی ایسی ہی زبان بندی کی کوششوں پر بے ساختہ کہا تھا کہ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ تو کپتان کے بھی ہر ایک حلقہ زنجیر میں زبان ہے، وہ زبان سوشل میڈیا ہے، وہ زبان پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، اور وہ زبان 25 کروڑ عوام ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اللہ والوں کی طرف سے دی گئی ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہر بڑی مشکل پر اچانک عمران خان کی غیبی مدد کا سلسلہ کیوں سامنے آ جاتا ہے، اور اس گھیراؤ کے کرنے والے جو ان کا جو اس دوران گھیراؤ کرتے ہیں ہر مشکل میں، وہ لوگ جو ہیں، وہ طاقتور جو لوگ ہیں، وہ کپتان کی اس غیبی مدد کے سامنے بے بس کیوں ہو جاتے ہیں۔ پھر اس حوالے سے لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے آج ہماری ایک بڑی عجیب ڈیوٹی لگائی ہے ناظرین، کہ ہم آپ کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تانبا ساز والی حکایت ضرور سنائیں، اور تذکرۃ الاولیاء میں بیان کیا گیا دمشق کے موچی کے حج کا ایک عجیب واقعہ بھی اس ویڈیو میں ضرور شیئر کریں۔ ناظرین، امریکہ سے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کے حوالے سے جو تازہ پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن جو مولانا فضل الرحمان نے فارم 47 حکومت کو ریسکیو کرنے کے لیے ایک اور افسوسناک حرکت آج کی ہے، اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے کا ڈرامہ کر کے عمران خان اور محمود خان اچکزئی دونوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ منافقانہ پالیسی آخر کار انہیں الٹی پڑ جائے گی، اور آخر کار پھر وہ نہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے۔ ناظرین، یہ ویڈیو بہت دلچسپ اور چونکا دینے والی ہے، اس لیے آج ہم خصوصی طور پر آپ سے کہیں گے کہ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، تاکہ عمران خان کی زبان بندی کے لیے یہ جو بھی سازشیں ہو رہی ہیں، آپ اور ہم مل کر
ان کا توڑ بھی کرتے رہیں اور پی ٹی آئی کارکنوں اور 25 کروڑ عوام کا جو مورال ہے وہ بھی ڈاؤن نہ ہونے دیں، کیونکہ جب ہم اس کے جو روحانی حوالے سے، تاریخی حوالے سے، اسلامی حوالے سے وہ پہلو سامنے لے کر آئیں گے کہ جو آخر کار کپتان کی فتح پر، کپتان کی کامیابی پر نتیجہ خیز ثابت ہوں گے، تو وہ پہلو سامنے لانا جو مورال جو مایوس کرنے کی کوشش ہے مین سٹریم میڈیا کی پی ٹی آئی کارکنوں کو اور 25 کروڑ عوام کو، اس کا یہ توڑ ہے، اور یہ توڑ آپ نے اور ہم نے مل جل کر ہی کرنا ہے۔ ناظرین، اس لیے آپ نے یہ ویڈیو جو ہے اپنے واٹس ایپ اور فیس بک گروپوں میں شیئر بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے ناظرین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں، تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور کسی اہم ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ تک پہنچنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، شیخ سعدی کی ایک بہت مشہور حکایت ہے کہ ایک عابد کو اللہ کی ملاقات کا شوق ہو گیا۔ اس نے خدا کی زیارت کے لیے 40 دن کا چلہ کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ ساری رات عبادت کرتا اور دن کو روزہ رکھتا۔ اس اعتکاف کی وجہ سے وہ مخلوق خدا سے بالکل کٹ کر رہ گیا، اور اس کا سارا وقت آہوزاری اور راز و نیاز میں گزرنے لگا۔ چلے کی 36ویں رات عابد کے دل کی مراد یوں بر آئی کہ ہاتف غیبی نے اسے آواز دی اور حکم دیا کہ شام 6 بجے تانبے کے بازار میں فلاں تانبا ساز کی دکان پر جاؤ اور خدا کی زیارت کرو۔ ناظرین، عابد مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ پہلے ہی تانبا بازار جا پہنچا اور مذکورہ تانبا ساز کی دکان ڈھونڈنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی جس کے ہاتھ میں تانبے کی ایک دیگچی تھی، اور وہ ہر تانبا ساز کی دکان پر جاتی اور کہتی کہ اسے یہ دیگچی بیچنی ہے۔ ہر تانبا ساز دیگچی تولتا اور اس کی 4 ریال قیمت لگاتا، لیکن وہ بڑھیا کہتی کہ اس نے یہ دیگچی 6 ریال میں بیچنی ہے، اور پھر وہ جب 6 ریال میں خریدنے پر تیار نہ ہوتا تو وہ بڑھیا اگلی دکان کی طرف بڑھ جاتی۔ ناظرین، عابد کی جو دلچسپی ہے وہ بڑھی اور اس نے بڑھیا کی ایکٹیویٹی پر توجہ مرکوز کر لی۔ وہ جس دکان پر بھی گئی کسی تانبا ساز نے 4 ریال سے زیادہ قیمت نہ لگائی۔ اسی دوران وہ جس نئے تانبا ساز کی دکان پر گئی وہ تانبے کی پرانی اشیاء پگھلا کر نئے برتن بنانے میں خاصا مصروف تھا۔ بڑھیا نے جب کہا کہ وہ 6 ریال میں یہ دیگچی بیچنا چاہتی ہے تو تانبا ساز نے پوچھا کہ 6 ریال میں ہی کیوں بیچیں گی اماں جان آپ یہ دیگچی؟ بڑھیا کے لیے یہ سوال غیر متوقع تھا، لیکن یہ پہلا تانبا ساز تھا جس نے ہٹ کر کوئی بات کی تھی، یعنی کوئی منفرد سوال پوچھا تھا۔ بڑھیا نے اس کو پھر بتا دیا کہ اس کا بیٹا بیمار ہے اور طبیب نے جو نسخہ لکھ کر دیا ہے اس دوا کی قیمت 6 ریال ہے۔ ناظرین، اس تانبا ساز نے دیگچی لی اور اسے ترازو میں رکھ کر تولا، اور پھر بڑھیا سے کہا کہ اماں جان آپ کی یہ دیگچی بہت عمدہ اور قیمتی خالص تانبے کی بنی ہوئی ہے، اس لیے میں اسے 25 ریال میں خریدوں گا۔ بڑھیا گھبرا گئی اور کہا کہ میاں کیوں مذاق کرتے ہو؟ لیکن تانبا ساز نے کہا کہ مذاق والی بات نہیں ہے اماں جان، آپ کی دیگچی واقعی بہت قیمتی ہے۔ اس نے دیگچی لی اور 25 ریال بڑھیا کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ وہ دعائیں دیتی اپنے گھر چل دی۔ ناظرین، عابد جو تھا وہ یہ سارا ماجرا دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ بڑھیا کے جانے کے بعد عابد نے تانبا ساز سے کہا، چچا لگتا ہے کہ آپ کو کاروبار نہیں آتا، اگر آپ اسی طرح خریداری کرتے رہے تو آپ بہت جلد آپ کی جو دکان کا ہے وہ دیوالیہ نکل جائے گا۔ بازار کے کسی تانبا ساز نے اس دیگچی کی قیمت 4 ریال سے زیادہ نہیں لگائی۔
जो आपने 25 रियाल में ख़रीद ली है। आबद की ये बात सुनकर वो तांबा साज मुस्कुराया और कहने लगा, मियाँ, मैंने देगची की कीमत 25 रियाल अदा नहीं की, बुढ़िया के बेटे के इलाज का पूरा पैकेज उसे दिया है ताकि दवाई की ख़रीदारी और देखभाल के जो दीगर अखराजात हैं उनकी अंजाम दही के लिए फिर बुढ़िया को घर का मज़ीद सामान बेचना ना पड़ जाए। नाज़रीन, आबद कहता है कि ये जवाब सुनकर मैं सोच में पड़ गया। इसी दौरान मुझे एक बार फिर हातिफ़ गैबी की आवाज़ आई कि ए आबद, सिर्फ चिल्ला कशी से कोई खुदा की ज़ियारत का शरफ़ हासिल नहीं कर सकता। गिरते हुओं को थामो, गरीब का हाथ पकड़ो, मालिक कायनात खुद तुम्हें ज़ियारत करवाने आएगा। नाज़रीन कराम, शौकत खानम कैंसर अस्पताल के जिस मरीज़ का इलाज 5-6 लाख रुपए में पाकिस्तान में अब हो जाता है, वही इलाज अगर वही मरीज़ बैरून मुल्क से करवा कर आए तो उसे 50 से 60 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी के 15-20 बरस वक्फ़ करके इस मिशन पर उसी तांबा साज वाला काम किया है जिसकी दुकान पर जाकर खुदा की ज़ियारत करने का पैगाम आबद को अपने चिल्ले के 36वें रोज़ हातिफ़ गैबी की तरफ से दिया गया था। नाज़रीन, अब हम आप पर वो राज खोलते हैं कि इंसान पर जब मुश्किल वक़्त आता है तो गैबी मदद के लपक कर आने का कुदरत का जो मैकेनिज़्म है वो क्या है। और इमरान खान के बारे में हम बार बार देख रहे हैं कि जब वो चारों तरफ से या हर तरफ से घिर जाता है और बज़ाहिर हर तरफ मायूसी छा जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो अचानक कोई ऐसी पेश रफ्त हो जाती है, कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है कि खान इस मुश्किल से, सख्त मुश्किल से या कड़ी आजमाइश से निकल जाता है। हम पिछली वीडियोज़ में आपको अल्लाह वालों की ये पेशगोई सुना चुके हैं कि माजी में जिस तरह कभी आला अदलिया के ज़रिए, कभी किसी और ज़रिए से जब इमरान खान को गैर मामूली सपोर्ट हर मुश्किल वक़्त से निकालने का सबब बनती रही है, तो इस बार ये जो सपोर्ट है वो बैरून मुल्क से भी आ सकती है और अंदरून मुल्क से भी आ सकती है। उसकी तफसील में हम नहीं जाते, लेकिन ये उन्होंने कहा कि ये सपोर्ट आएगी ज़रूर। इस बात पर अल्लाह वालों का ईमान है, यकीन है। तो ये यकीन क्यों है, ये आज हम पूरा राज इस वीडियो में आज खोलने जा रहे हैं। वो पूरी तफसील के लाजमी सपोर्ट आएगी, किस किस्म की होगी, वो जिन दोस्तों को दिलचस्पी है वो हमारी साबका वीडियोस देख लें। हम यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, ये जो राज है जो हज़रत बाबा जी दाता दरबार वालों ने आप तक पहुंचाने के लिए हमारी ड्यूटी लगाई है, वो उन्होंने फरमाया है कि ये राज हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 1450 साल पहले खोल दिया था। लेकिन अफसोस ये है कि हम इन बातों का खोज नहीं लगाते और अगर हम तक ये बातें पहुंच जाती हैं तो हम इन्हें आगे नहीं पहुंचाते। नाज़रीन, हम ये जो राज है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से ही आज आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले एक छोटा सा वाक़या तज़किरतुल औलिया से हो जाए, जो इसी से कुछ मिलता जुलता भी है, जो अपने वक़्त के मशहूर वलीउल्लाह हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने 1350-1400 साल पहले बयान किया था। नाज़रीन, वो फरमाते हैं कि एक बार हज से फ़रागत के बाद मैं हरम काबा में लेटा था कि नींद आ गई। ख्वाब में क्या देखता हूँ कि 2 फरिश्ते उतरे और हज का हिसाब किताब करने लग गए। एक ने रजिस्टर वाले फरिश्ते से पूछा कि इस साल कितने लोग हज को आए। जवाब मिला 6 लाख। पहले फरिश्ते ने फिर सवाल पूछा कि इनमें से 6 लाख में से कितने का हज कबूल हुआ।
جواب دیا رجسٹر والے فرشتے نے دیکھ کر کہ کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ ناظرین، خواب میں ہی حضرت عبداللہ بن مبارک پریشان ہو گئے کہ لاکھوں لوگ دور دراز کا سفر کر کے، صعوبتیں برداشت کر کے، مشکلات جھیل کر، پیسے خرچ کر کے حج کرنے آئے، لیکن کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ اسی دوران رجسٹر والے فرشتے نے پہلے فرشتے سے مخاطب ہو کر کہا کہ دمشق کے فلاں محلے میں ایک موچی علی بن الموفق رہتا ہے، اللہ نے اس کے عجیب حج کے صدقے تمام 6 لاکھ حاجیوں کو بخش دیا ہے اور ان سب کے حج کو قبول فرما لیا ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مبارک خواب سے بیدار ہوئے تو دمشق کے اس عظیم موچی کی زیارت کا شوق پیدا ہو گیا، اور پھر وہ گھر نہیں گئے، وہاں سے طویل سفر طے کر کے پہلے ملک شام گئے اور پھر اس کے دارالحکومت دمشق پہنچے، اور جو خواب میں فرشتوں نے محلہ بتایا تھا وہ اسی محلے میں جا پہنچے، اور جب جا کر انہوں نے پوچھا کہ علی بن الموفق نامی کوئی موچی یہاں رہتا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ جی بالکل رہتا ہے، فلاں اس کا گھر ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں اس موچی کے گھر پر جا پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو جو شخص باہر نکلا اس نے کہا کہ میں ہی علی بن الموفق ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اسے حج کی مبارکباد دی تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا، لیکن پھر ٹھنڈی آہ بھر کر اس نے کہا، حج پر جانے کا میرا بڑا شوق تھا اور 30 سال سے یہ شوق میں دل میں پال رہا تھا۔ اس دوران میں نے درہم جمع کر کے 3000 درہم جمع کر لیے اور اس سال میرا حج کا ارادہ تھا۔ میری بیوی حاملہ تھی، ایک روز طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس نے کھانا نہ پکایا اور کہا کہ ساتھ والے گھر سے تھوڑا سالن پکڑ لائے تاکہ ہم دونوں کھانا کھا لیں۔ میں نے ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے کہا کہ سالن تو ہم نے پکایا ہے لیکن آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ غربت کی وجہ سے اس کا گھرانہ کئی روز سے فاقہ کشی کا شکار تھا، بھوک سے بچے جاں بلب تھے، اس لیے آج ایک مردار گدھے کا گوشت کاٹ کر لایا ہوں جو باہر پڑا ہوا تھا کوڑے دان میں، اور پکا کر بچوں کی بھوک مٹا رہا ہوں۔ ناظرین، موچی کہتا ہے کہ میں نے یہ سنا تو میں سر سے پاؤں تک کانپ گیا اور حج کے لیے جمع 3000 درہم اس کو دے دی کہ اپنا کوئی کام دھندا چلا کر اس غربت اور فاقہ کشی سے نجات حاصل کرے۔ ناظرین، یہ واقعہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک نے علی بن الموفق کو گلے سے لگا لیا اور حرم کعبہ میں اپنے خواب سے آگاہ کیا اور کہا کہ کس طرح اللہ نے اس عجیب حج کے صدقے 6 لاکھ مسلمانوں کے حج کو قبول فرما لیا۔ ناظرین، بھوکے اور فاقہ کش لوگوں کے لیے عمران خان نے بھی ملک بھر میں جو دسترخوان لگائے تھے وہ بھی دمشق اسی موچی جیسی عظیم بصیرت کا ایک سلسلہ تھا جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں ہر زمانے میں ڈالتا رہتا ہے۔ اس کے لیے کوئی بہت پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دل میں خوف خدا اور حب رسول ہونا چاہیے۔ حضرت علی کا ناظرین فرمان ہے
جس کا ہم نے آغاز میں آپ سے ذکر کیا کہ انسان جب کسی دکھی اور مصیبت زدہ کی مدد کرتا ہے تو اس سے اس کے دل میں خوشی کی جو لہر پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس خوشی کی اس لہر سے ایک مخلوق خلق فرماتا ہے جو دکھی کی مدد کرنے والے کے سر پر فضا میں چھاؤں بن کر معلق ہو جاتی ہے۔ یہ مخلوق کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن جب اس شخص پر جو دکھی لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے اور ان کی دلوں میں جو خوشی پیدا ہوتی ہے، اس خوشی سے اللہ تعالیٰ جو مخلوق پیدا فرماتا ہے وہ جو اس کے سر پر معلق رہتی ہے، تو جب اس مدد کرنے والے کے، دکھی انسانیت کی مدد کرنے والے پر خود کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ جو مخلوق ہے جو فضاؤں میں، آسمانوں میں ہر وقت گھوم رہی ہوتی ہے، وہ اس تیز رفتاری سے آگے بڑھ کر آتی ہے اور اس شخص کی طرف جو مشکل، جو مصیبت بڑھ رہی ہوتی ہے اس کے اور اس شخص کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، اور بہت سے مواقع پر اس بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میری طرف کوئی مشکل آ رہی ہے، لیکن وہ مخلوق اسے دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ درمیان میں آ کر حائل ہو جاتی ہے، اور یوں اس بندے کی قدرت کی طرف سے ایک غیبی مدد کا ایک آٹومیٹک سلسلہ، خود کار سسٹم تشکیل پا جاتا ہے۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان۔ ناظرین، حضرت علی نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جب اس پر کوئی مشکل آتی ہے تو یہ جو مخلوق فضاؤں میں ہوتی ہے وہ اس تیزی سے اس بندے اور اس کے مصیبت کے درمیان آ کر اتنی اس کی سپیڈ ہوتی ہے جتنی تیزی سے پیاسے اونٹ پانی کا جو تالاب ہے اس کو دیکھ کر ٹیلے سے بھاگ کر نیچے اترتے ہیں، یعنی وہ بہت تیز سپیڈ سے نیچے آتے ہیں۔ تو وہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ وہ مخلوق پھر اتنی تیزی سے اس کی مدد کے لیے، اس درمیان میں حائل ہونے کے لیے آگے آتی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ راز کہ عمران خان جب مشکل میں ہوتا ہے تو وہ کیوں بچ نکلتا ہے۔ پتہ نہیں اس نے کتنے دکھی لوگوں کے لیے اس طرح کی خدمت کی ہوئی ہے، اور کتنی ان کی دلوں میں اس خدمت کی وجہ سے اپنے بیماروں کو، جب کینسر کے کتنے مریضوں کو جب صحت ملتی ہے تو ان کے دلوں میں جو خوشی ہوتی ہے، اس خوشی سے اللہ رب العزت ایک مخلوق خلق فرماتا ہے جو خان پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہے وہ راز۔ اس وقت بھی ناظرین یہی لگ رہا ہے کہ خان گر چکا ہے، لیکن پھر اللہ کا جو قدرتی میکانزم ہے وہ حرکت میں آئے گا۔ وہ کس وقت حرکت میں آئے گا یہ نہ میں کہہ سکتا ہوں، نہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارا اس پر یقین ہے، ایمان ہے کہ وہ اس مشکل سے انشاءاللہ نکل جائے گا۔ ناظرین، اب آخر میں ہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج جو عمران خان کی گفتگو باہر آ کر میڈیا سے شیئر کرنے پر پابندی لگائی ہے اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اس پابندی کے بعد بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ تصدیق کر دی ہے کہ، اور ساتھ ہی یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ یقین دہانی کروا دی ہے کہ اب کپتان سے کی طرف سے کی گئی سیاسی گفتگو کوئی رہنما باہر آ کر میڈیا سے شیئر نہیں کرے گا۔ لیکن کیا بعد میں ذرائع کے حوالے سے بھی یہ گفتگو کسی لیڈر کا نام لیے بغیر 2-4 روز بعد، ہفتے 10 دن بعد بھی میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا پر شیئر نہیں ہوگی؟ یہ معاملہ ابھی تک سوالیہ نشان ہے۔ اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ خان کو یہ جو زنجیریں پہنائی گئی ہیں یہ کام کریں گی۔ کپتان اس فیصلے پر اور پارٹی کی طرف سے کروائی گئی اس یقین دہانی پر کیا رد عمل ظاہر کرتا ہے یہ بھی تاحال واضح نہیں ہے۔ ناظرین، جب پوری اپوزیشن قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیے ہوئے تھی تو مولانا فضل الرحمان نے، جو کہتے ہیں کہ میں بھی اپوزیشن میں ہوں، اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنائی اور اجلاس میں شریک ہو کر فارم 47 حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی خدمت بجا لانے کی سعادت حاصل کر لی۔
اب جبکہ بلوچستان کی فارم 47 حکومت شدید سیاسی تنہائی کا شکار ہے اور سخت تنقید کا شکار ہے، تو اسے بھی ریسکیو کرنے کے لیے اب مولانا فضل الرحمان نے ہی اپنی خدمات پیش کی ہیں اور اپنی پوری جماعت کی قیادت کے ہمراہ وزیر اعلیٰ فارم 47 سرفراز بگٹی سے ملنے جا پہنچے آج، اور ان کی حکومت کے تمام فیصلوں کو سپورٹ کر دینے والی سیاسی سرگرمی کر کے حکومت و اسٹیبلشمنٹ کی ایک اور خدمت بجا لائے۔ مولانا کی یہ سرگرمیاں بلا شبہ اپوزیشن کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے والی بات ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اس ڈبل کراس فارمولے پر اپوزیشن آئندہ کے لیے اپنی کیا حکمت عملی بناتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔